Assalamu alaikum readers. Here is the novel Ask Mame Amil by Unknown Rights. Let's start the 16th episode. मलाइका को गहरी नींद में गए अभी कुछ वक्त ही हुआ था जब उसे अपने पेट पर कोई चीज़ रेंगती महसूस हुई। मलाइका फट से आंखें खोलती, एक हाथ उस चीज़ पर रखती, अपने पेट पर होने वाली हरकत को रोक गई। पर अपने हाथ के नीचे एक भारी हाथ महसूस करके मलाइका ने नींद से सुर्ख पड़ती आंखें घुमाकर अपने साइड पर देखा। जब अपने बेहद करीब लेटे मेजर आरिस को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आरिस सुर्ख आंखें लिए उसे घूर रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मलाइका ने एकदम दूर खिसकने की कोशिश की जब आरिस उसकी कमर में हाथ डालता उसे खुद के करीब तक कर गया। आरिस की गर्म सांसें मलाइका को अपने चेहरे पर महसूस होने लगीं। आरिस को शर्टलेस सर्द खून छलकाती आंखों से खुद की जानिब तकता पाकर मलाइका के रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हें मना किया था कि माज का नाम अब तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। आरिस मलाइका की कमर पर दबाव बढ़ाता बोला। मलाइका को आरिस की सख्त उंगलियां अपनी कमर में धंसती महसूस हुईं। तकलीफ की शिद्दत से मलाइका की आंखें झिलमिला उठीं। सर, मलाइका के आंसू टूटकर तकिए में जज़ब होने लगे। शट अप, आई से शट अप। आरिस गुस्से की शिद्दत से धाड़ा। आरिस की धाड़ सुन मलाइका ने सख्ती से आंखें मींचीं। आज एक बार फिर उसे मेजर आरिस से खौफ महसूस हो रहा था। ये खौफ मेजर आरिस का नहीं, उसकी आंखों में दिखाई देते आज सब कुछ पा लेने के जुनून का था। सर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। ख़बरदार जब एक बार भी सर कहा। आरिस मलाइका की आंखों में आंखें गाड़े बोला। कल तक तुम ये बात अच्छे से समझ जाओगी। आरिस एकदम मलाइका को बेड पर गिराता उसके ऊपर झुका। आरिस की बात सुन मलाइका नम आंखों से खौफज़दा होती उसकी जानिब देखने लगी। आई एम सॉरी, मैं अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी, मलाइका रोती हुई बोली। तुम जानती हो तुमने उसके लिए कितने आंसू बहाए हैं? आरिस मलाइका के बाल सख्ती से जकड़ता उसके चेहरे पर गिराया। मलाइका ने आंखें मींची। तुम्हारी आंख से निकले हर एक आंसू पर भी मेरा हक है। ये आंसू भी सिर्फ मेरे लिए गिरने चाहिए। फिर उसके लिए तुमने ये आंसू क्यों बहाए? आरिस की बात सुन मलाइका हैरत से गंग उससे देखने लगी। आरिस के लहजे में इतनी शिद्दत, इतना जुनून देख कैप्टन मलाइका पर कपकपी तारी होने लगी। अब वक्त आ गया है तुम्हें अपनी शिद्दतों से वाकिफ़ करवाने का, तुम्हारी रग रग में सरायत करने का, तुम्हारे इतना करीब आने का कि तुम्हें अपने वजूद से, अपनी सांसों से मेरी खुशबू आने लगे। आरिस कहते साथ मलाइका की कलाइयाँ जकड़ता बेड के साथ पिन कर गया। आरिस का निशाना अब मलाइका की गर्दन थी। अपनी गर्दन पर जा बजा लम्स महसूस करके मलाइका आरिस की गिरफ्त में बुरी तरह तड़पती उससे अपना आप छुड़ाने लगी। आरिस रुक जाएं, खुदा के लिए रुक जाएं, मुझे माफ़ करते, मैं अब माज का नाम भी कभी नहीं लूँगी। मलाइका बुरी तरह हिचकियाँ भरती बोली। आरिस के इरादे सुनकर मलाइका की रूह फना हुई। तुमने फिर उसका नाम लिया। आरिस ने खूनख्वार नज़रों से मलाइका की जानिब देखा, एकदम उसके चेहरे पर झुका। कई लम्हे कमरे में मायने खेज खामोशी फैली रही। जान, अभी से ही तुम्हारी बस हो गई, अभी तो मेरा जुनून तुम्हें बर्दाश्त करना है, सो बी ब्रेव। आइस मलाइका को नढाल होता देख बोलता पीछे होता उसके कंधे से शर्ट खिसकाता मलाइका को अपने लम्ब से तड़पने पर मजबूर कर गया। आरिस रुक जाएं, हमारी अभी रुखसती नहीं हुई। मैं मम्मा से नज़र नहीं मिला पाऊँगी। आरिस को रुकते ना देख मलाइका तड़प कर बोली। मलाइका की बात सुन आरिस ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा, जो उम्मीद से उसे देख रही थी कि शायद ये बात सुनकर आरिस उसे छोड़ देगा। जब अगले ही लम्हे आरिस के होंठों पर बिखरती मुस्कान ने उसके ख्याल की नफ़ी कर गई। जान, आंटी से मैं रुखसती ले चुका हूँ, मैंने उनको आज सब बता दिया है। उन्हें कोई एतराज़ नहीं है हमारे निकाह पर। और रही बात मेरे घर वालों की, तो उनको पहले ही तुम्हारा पता है। आफ्टर ऑल तुम्हारे घर रिश्ता भेजकर तुम्हें धूमधाम से अपनी दुल्हन बनाकर लाना चाहता था। आरिस मलाइका को सर्द नज़रों से देखता गोया हुआ। आरिस की बात सुन मलाइका ने नफ़ी में सर हिलाया। जब आरिस उसकी हालत को इग्नोर करता फिर उस पर झुक गया। आरिस प्लीज़, मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। मलाइका अपनी कलाइयाँ छुड़वाने और आरिस की गिरफ्त से निकलने की भरपूर कोशिश करते बेबसी से बोली। क्या चाहती हो मलाइका, तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊँ? अब अगर तुमने मज़ाहमत की तो ये दुपट्टा होगा और तुम्हारी ये नाजुक सी कलाइयाँ होंगी। आरिस मलाइका की कलाइयों पर अपने तशना लब रखता बोला।
پاس پڑے دوپٹے کی جانب اشارہ کرتے بولا۔ عارض کی بات کا مطلب سمجھ کر ملائکہ کا دل سکڑ کر رہ گیا۔ اگر میجر عارض کہہ رہا تھا تو یقیناً ملائکہ کو باندھنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ملائکہ کے مزاحمت کرتے ہاتھ اور پاؤں ایک دم ساکت ہوئے، پر اب بھی وہ عارض کو الفاظ کا استعمال کر کے روکنے کی کوشش کرنے لگیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں میری مرضی کے بغیر یہ سب کریں۔ ملائکہ آنکھوں میں آنسو لیے گویا ہوئی۔ ملائکہ کی بات سن عارض اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ جان سارے حق ہی میرے پاس موجود ہیں۔ عارض ملائکہ کی پیشانی چومتا گویا ہوا جب ملائکہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ عارض نے جھک کر نرمی سے اپنا لمس اس کی نم آنکھوں پر چھوڑا۔ ملائکہ نے آنکھیں میچ کر ہچکی بھری۔ عارض، آپ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ رونے کی وجہ سے ملائکہ کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ عارض کی آنکھوں میں آج ہر دوری مٹا لینے کا جنون دیکھ ملائکہ کانپتی آواز میں بولی، پر عارض اسے کسی صورت بھی بخشنے پر راضی نہ تھا۔ ایسا کرنے پر بھی تو تم نے ہی مجبور کیا ہے۔ عارض کہتے ساتھ اس پر کسی گھنی گھٹا کی طرح چھاتا گیا۔ ملائکہ کا رونا، اس کی مزاحمت، اس کا احتجاج کرنا بھی آج اسے ملائکہ میں سمانے سے نہ روک پایا تھا۔ آج وہ ہر فاصلہ مٹا چکا تھا، ملائکہ کی روح میں سرایت کر گیا تھا۔ رات رفتہ رفتہ گزر رہی تھی، جبکہ رات کی تاریکی کے ساتھ عارض کی شدتیں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ تم لوگوں نے کس کی پرمیشن سے فرقان گیلانی کے فارم ہاؤس پر ریڈ ڈالی ہے؟ ڈی آئی جی نوازش حسن کانفرنس روم میں بیٹھے جونیئرز پر دھاڑا۔ سر، ان کے فارم ہاؤس سے 5 کروڑ کی منشیات برآمد ہوئی ہیں۔ ان ساری پینٹنگز میں جو کلر یوز ہوا ہے وہ کلر نہیں، ڈرگز ہیں، اور ویسے بھی ان کے فارم ہاؤس کی پارٹی کے کلپ کو میڈیا بہت ہائپ دے رہا ہے۔ اگر ہم ریڈ نہ ڈالتے تو عوام تو ویسے ہی پولیس کے خلاف ہے، پھر پولیس کو بھی اس سب میں ملوث سمجھتی۔ کانفرنس روم میں بیٹھا ایک ایس پی بولا، لگتا ہے تمہیں اپنی اور اپنے بال بچوں کی زندگی پیاری نہیں ہے۔ ڈی آئی جی ایک ایک لفظ دانت پیس کر بولا تو سامنے بیٹھا ایس پی خاموش ہو گیا۔ نیوز چینل میں ہر جگہ فرقان گیلانی کے فارم ہاؤس سے منشیات برآمد ہونے کی خبریں چل رہی تھیں۔ ابیہا پرسکون سے بیٹھی اس بات سے بے خبر کہ اس کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے، جوس پینے میں مصروف تھی۔ جب کل کا واقعہ یاد کر کے وہ مسکرائی۔ وہ پولیس اسٹیشن نہیں گئی تھی، وہ پاکستان کے سسٹم کو اچھی طرح جانتی تھی، اور وہ اس سب سے بھی واقف تھی کہ اگر وہ وہاں جائے گی تو اس کو ہی کسی کیس میں پھنسا کر مروا دیا جائے گا، فرقان گیلانی اور وائٹ ڈیول کے خلاف ثبوتوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اس لیے اب کی بار بھی اس نے سوشل میڈیا کا ہی سہارا لیا تھا، اور یہ تدبیر اس بار بھی کام کر گئی تھی۔ ابھی تو بس فرقان گیلانی کا ہی بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے آیا تھا، ابھی تو وائٹ ڈیول اور باقی کی گینگ کا صفایا باقی تھا۔ آپ یہاں بیٹھی ہیں، میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ لاریب ابیہا کو آواز دیتی دھب سے آ کر اس کے پاس بیٹھی۔ کیا ہوا گڑیا؟ ابیہا اس کے گال کھینچتی بولی۔ میں اب بچی نہیں ہوں یار، بی ایس آنرز کر رہی ہوں۔ لاریب منہ بنا کر گویا ہوئی۔ اچھا میری بات سنیں نا، آج ہمارا لیکچر فری تھا، ہم جلدی آ گئے ہیں یونی سے، تو لاریب ابھی بول ہی رہی تھی جب ابیہا میسج کی بیپ پر موبائل کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا ابیہا کی پیشانی پر پڑے بل دیکھ لاریب گویا ہوئی۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ۔ ابیہا اس کا گال تھپک کر بولی۔ تو یہ کہ آج ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، آپ کی شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، اور میں نے اتنی ساری شاپنگ کرنی ہے۔ احان سے بات ہو گئی ہے، وہ ڈراپ کر دے گا۔ میں نے اسے کہا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ آئے، پر اس کے ڈیڈ آج پاکستان آ رہے ہیں، اس نے انہیں پک کرنے جانا ہے۔ لاریب ایک سانس میں جلدی بولی۔ اب آپ چلیں گی نا؟ لاریب ایک دم اس کے ہاتھ تھامے خوش ہوتی بولی۔ اوکے جاؤ، تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں۔ ابیہا اس کی بچوں جیسی حرکتوں پر مسکرائی۔ اوکے آپ بھی تیار ہو جائیں، احان آنے والا ہے، لاریب کہتے ساتھ اوپر کمرے کی جانب بھاگی۔ ابیہا بھی سر نفی میں ہلاتی موبائل کی جانب متوجہ ہوئی، جہاں پرائیویٹ نمبر سے موصول ہوئے میسج میں کہا گیا تھا، پارٹی میں ہونے والی میٹنگ کی گفتگو کی ویڈیو لیک کر کے اس نے اچھا نہیں کیا، اب انجام کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ بڑے واضح طریقے سے اسے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ وہ سر جھٹکتے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ ابیہا کمرے میں داخل ہوئی تو لاریب ڈریسنگ کے سامنے کھڑی سیلفیز بنانے میں مصروف تھی۔ کبھی میرے ساتھ بھی تصویریں بنا لیا کرو، ہر وقت اکیلے ہی بناتی رہتی ہو، ابیہا لاریب سے موبائل کھینچتی بولی۔ آپ تو ویسے ہی بڑی فیمس ہیں، کاش میں بھی آپ کی طرح فیمس ہو جاؤں،
لاریب آہ بھرتی بولی۔ ابیحا نے اس کی کمر پر ایک تھپڑ رسید کیا جب وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اچھا ادھر بیٹھو۔ ابیحا لاریب کو بیڈ پر بٹھاتی اپنی کبرڈ کی جانب بڑھتی اپنی مطلوبہ چیز نکالنے لگی۔ اپنی مطلوبہ چیز کے نکالتے ساتھ ہی وہ لاریب کی جانب بڑھی۔ میری بات غور سے سنو، اگر مجھے کچھ ہو جائے یا میں مر جاؤں تو تم اس پن ڈرائیو کی اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کرو گی، اس کو کسی غلط ہاتھ میں نہیں لگنے دو گی۔ ابیحا لاریب کے ہاتھ تھامتی سنجیدگی سے بولی۔ ابیحا اپی کیا ہوا ہے؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ لاریب بھی اب سنجیدہ ہوئی۔ وعدہ کرو اس کو اپنے پاس محفوظ رکھو گی نا؟ ابیحا نے تصدیق چاہی۔ وعدہ، میں اس کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کروں گی۔ لاریب مسکرا کر بولی۔ اس کا کوڈ ابیحا زریاب ہے۔ زریاب کا نام لیتے ساتھ ہی ابیحا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوہ ہو، لاریب نے ابیحا کو تنگ کرنے کے لیے کونی مارتی گویا ہوئی۔ شرم کر لو، تم سے بڑی ہوں۔ ابیحا اسے آنکھیں دکھاتی تیار ہونے کے لیے بڑھی جب لاریب نے کہکہا لگایا۔ اچھا سنیں تو یہ تو بتاتی جائیں اس میں کیا ہے؟ لاریب نے ہانک لگائی۔ بہت سے راز، ابیحا نے کہا اور واش روم میں بند ہو گئی۔ لاریب پن ڈرائیو کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتی، اپنی پرسنل ڈائری کے کور میں رکھتی، اپنی وارڈروب میں رکھ گئی۔ کچھ دیر تک وہ بھی نکسک سی تیار لاریب اور منال بیگم کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی آہان کا ویٹ کر رہی تھی۔ جب آہان کی کور کے ہارن پر لاریب منال بیگم کا گال چومتی خدا حافظ کہتی باہر بھاگی۔ پیچھے منال بیگم سر نفی میں ہلا گئیں۔ ابیحا اب بھی صوفے پر بیٹھی تھیں۔ کیا ہوا ابیحا، جانا نہیں ہے؟ منال بیگم کی آواز سن کر وہ منال بیگم کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ کچھ سیکنڈ تک منال بیگم کے چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ ان سے لپٹ گئی۔ منال بیگم کے دل کو کچھ ہوا، ایک عجیب سی بے چینی ان کے پورے وجود میں پھیلنے لگی۔ ابیحا بیٹا کیا ہوا ہے؟ منال بیگم ابیحا کو خود سے دور کرتی اس کے گال پر ہاتھ رکھتی بولیں، جب ابیحا ان کے ہاتھوں کو تھامتی اپنے لبوں سے لگا گئی۔ ماما اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بابا جان اور اسد بھائی کو میں نے منع بھی کیا تھا کہ آج وہ نہ جائیں، کچھ دن چھٹیاں کر لیں، میرے ساتھ گزار لیں، پھر میں نے اس گھر سے چلی ہی جانا ہے۔ ابیحا اداس ہوئی۔ تو میری بیٹی نے کون سا دور جانا ہے، پاس ہی تو ہے زریاب کا گھر، جب دل چاہے آ جانا۔ منال بیگم پیار سے گویا ہوئیں۔ ابیحا ان کی بات سن کر مسکرا دی۔ جب آہان کے ایک بار پھر ہارن دینے پر وہ مسکرا کر پیچھے ہوتی، ان کو الوداعی کلمات کہتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ منال بیگم کا دل بے چین ہوا، نہ جانے کیوں ان کا دل چاہا تھا وہ اپنی لاڈلی بیٹی کو روک لیں، اسے اپنی آغوش میں چھپا لیں۔ اگر انہیں ذرا سا بھی علم ہوتا یہ بے چینی انہیں کیوں لاحق ہے تو اپنی بیٹی کو جانے ہی نہ دیتی، اسے روک لیتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابیحا ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ بھی اپنے بے چین ہوتے دل کو سنبھالتی اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ عیشا کی آنکھ ابھی کھلی تھی جب آہان کو اپنی گردن میں منہ چھپا کر سوئے دیکھ اس کا سانس سینے میں ہی دب کر رہ گیا۔ آہان ایک بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹے اپنی بھاری ٹانگ عیشا کی نازک سی ٹانگوں پر رکھے اسے تکیے کی طرح خود میں دبوچے عیشا کی گردن میں منہ چھپائے سو رہا تھا۔ عیشا نے ہاتھ بڑھا کر آہان کا مسل سے پھولا بازو سائڈ پر کرنا چاہا، پر لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ آہان کا بازو اپنے اوپر سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اب کی بار اس نے آہان کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، پر افسوس آہان جیسے باڈی بلڈر کی گرفت سے وہ نازک سی لڑکی نکلنے سے قاصر تھی۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ہاتھ منہ پر رکھے سسکیاں بھرنے لگی۔ ڈارک کی اس کی وجہ سے جاگ جانے کے ڈر سے وہ اپنی آواز دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے ڈر تھا اگر ڈارک اٹھ گیا تو پھر اسے سزا دے گا۔ کسی کی دبی دبی سسکیاں سن آہان کی نیند میں شدت سے خلل پڑا۔ اس نے دکھتے سر سمیت اپنی سرخ ہوئی آنکھیں کھولیں۔ کچھ نہ سمجھ آنے پر اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا، جہاں اس کی بیبی گرل منہ پر ہاتھ رکھے زاروں قطار آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ آہان کی ہیزل بلو آئیز اس کے چہرے سے ہوتی ہوئیں اس کی گردن پر رکیں، جہاں زخم کا نشان بہت واضح تھا۔ حیرت سے آنکھیں کھول کر اس نے اب خود پر نظریں دوڑائیں۔ وہ عیشا کے بےحد قریب اسے خود میں دبوچے ہوئے لیٹا تھا۔ آہان ایک جھٹکے سے عیشا کو چھوڑتا بیڈ سے کھڑا ہوا۔ عیشا بھی اب اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔
کیا وہ اس کی مرضی کے بغیر؟ آہان نے اپنا دکھتا سر تھاما۔ کل اوور ڈوز کی وجہ سے وہ رات کو کیا کر گزرا ہے اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ کیا وہ اپنی بیبی گرل، اپنی ڈول کو اپنی وحشتوں کا نشانہ بنا چکا ہے؟ کیا وہ بیبی گرل کی معصومیت چھین چکا ہے؟ آہان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ عشا اب بھی سوں سوں کرتی رونے میں مصروف تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آہان پوری شدت سے دھاڑا۔ آہان کی دھاڑ سن عشا رونا بھول کر سہمی ہوئی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ عشا کو خوفزدہ ہوتے دیکھ آہان کو اپنے خدشات درست ہوتے نظر آنے لگے۔ چند سیکنڈ تک عشا اسے دیکھتی رہی، پھر وہ زور زور سے رونے لگی۔ عشا کو بری طرح روتے دیکھ آہان بکلایا۔ اپنی بیبی گرل کے رونے پر ڈارک کا سارا غصہ چھاگ بن کر بہہ گیا۔ وہ بیڈ پر چڑھتا اس عشا کی جانب بڑھا۔ دیکھیں آپ نے ہی مجھے یہاں سونے کی پرمیشن دی تھی، میری کوئی غلطی نہیں ہے، پلیز مجھے سزا نہ دینا۔ عشا بیڈ کے ساتھ لگتی آہان کے خوف سے بامشکل بول پائی۔ عشا کی بات سن آہان نے اس کی جانب دیکھا جو روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں کیا سزا دی تھی؟ آہان خود پر قابو پاتا سرد آواز میں بولا۔ مجھے اتنی زور سے کاٹا، ساری رات میں اوپر سوئے رہے، مجھے سانس بھی نہیں آ رہا تھا۔ عشا ہاتھوں کی پشت سے گال رگڑتی بولی۔ عشا کی بات سن آہان کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا۔ اب مجھے اتنی دیر سے بھوک لگ رہی ہے، میں نے اتنی کوشش کی آپ کو سائڈ پر کرنے کی، پر آپ بہت بھاری ہیں، میرے ہاتھوں میں درد ہونے لگ گیا ہے۔ عشا آنسو بہاتی بولی۔ ادھر آؤ۔ آہان عشا کو اپنے پاس آنے کے لیے اس کی جانب ہاتھ بڑھا گیا۔ آپ سزا دیں گے، میری وجہ سے آپ کی نیند خراب ہو گئی۔ عشا نے ایک نظر آہان کی سرخ ہوئی ہیزل بلو آئز میں دیکھا، پھر دوسری نظر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کی جانب دیکھ کر نفی میں سر ہلاتی بیڈ میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں دوں گا، آہان ایک طویل سانس خارج کرتا بولا۔ عشا نے شکی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کم ہیئر بیبی گرل۔ عشا کو اپنی جگہ پر ہی بت بنے دیکھ آہان غصے سے بولا۔ آہان کو ڈارک والے روپ میں آتے دیکھ عشا ایک سیکنڈ کی دیر کیے بنا اس کے قریب گئی۔ آہان اسے اپنی باہوں میں لیتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ آہان نرمی سے اس کی کمر سہلاتا بولا۔ عشا اب بھی نہ بولی، خاموشی سے اس کے ساتھ لگی روتی رہی، یہاں تک کہ رو رو کے اب اس کا وجود کانپنے لگا۔ تمہیں پین ہو رہی ہے؟ آہان نے عشا کو سامنے کرتے اس کی گردن کا جائزہ لیتے پوچھا، جہاں عشا کی سفید نازک سی گردن پر آہان کے دیے گئے نشان بڑے واضح تھے۔ عشا نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا، پر آہان کے اگلے امر سے عشا دھک سے رہ گئی۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ آہان ایسا کچھ کرے گا تو وہ کبھی بھی ہاں نہ کرتی۔ آہان پوری شدت سے جھکتا دیوانہ وار اس کی گردن پر پڑے نشان پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ ڈارک، عشا اسے خود سے دور کرتی بولنے لگی۔ یس بیبی گرل۔ آہان اس کے گھبرانے پر مسکرا کر بولتا اس کی کالی گہری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آہان کی آنکھیں اس کے کالی آنکھوں سے ہوتی ہوئی عشا کے کانپتے گلابی لبوں پر ٹھہر گئیں۔ وہ ایک بار پھر بہکتا اس کے چہرے پر بڑی شدت کے ساتھ جھکتا اس کو اپنی شدتوں سے کانپنے پر مجبور کر گیا۔ عشا کو مزاحمت ختم کرتے دیکھ وہ اسے نرمی سے چھوڑے پیچھے ہوا۔ آہان کے پیچھے ہونے پر عشا تیر کی تیزی سے بیڈ سے اترتی واش روم میں جا کر بند ہوئی۔ عشا کے بھاگنے پر ایک جاندار مسکراہٹ آہان کے لبوں پر بکھری جب اس نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ ایک ننھی جان کو روندنے سے بچ گیا تھا، نہیں تو کئی جرموں کے ساتھ نشے میں اپنی ہی بیوی کے ساتھ زبردستی کرنے کا ٹیگ بھی اس کے ماتھے کی زینت بن جاتا۔ وہ خوش تھا اس کی بیبی گرل مرد کا ایک بھیانک روپ دیکھنے سے بچ چکی تھی۔ آرز کا ہاتھ ملائکہ کے بالوں میں الجھا تھا۔ وہ اپنی انگلی میں ملائکہ کے بالوں کی لٹ کو لپیٹتا پھر چھوڑ دیتا۔ یہ کھیل ملائکہ کے سونے کے بعد سے جاری تھا۔ ملائکہ تو سو گئی تھی پر آرز کے لیے سونا محال تھا۔ آرز نے ایک نظر ملائکہ کے چہرے کی جانب دیکھا جو ساری رات اس کی شدتیں سہنے کے بعد اپنے ڈھال سے اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند میں تھی۔ آرز کا دل ایک بار پھر ملائکہ کی قربت کے لیے مچلنے لگا۔ ملائکہ کی قربت کا بھی عجیب نشہ تھا کہ ختم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ملائکہ، جان اٹھ جاؤ، اور کتنا سونا ہے؟ آرز نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا۔ ملائکہ کی آنکھیں اب بھی بند دیکھ آرز اس کے چہرے پر جھکتا ایک شوق جسارت کرتا پیچھے ہوا۔ جب ملائکہ نے نیند سے سرخ پڑتی آنکھیں کھول کر آرز کی جانب دیکھا جو دانتوں میں نچلا لب دبائے اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا، ملائکہ حیا سے سرخ پڑتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ آرز کا فلک شگاف کہا کمرے میں گونجا۔
छिछोरे मेजर अब बहुत बुरे हैं। मलाइका उसके सीने पर पंच मार के गोया हुई। मलाइका की शर्मीली आवाज़ सुनकर आरिस मुस्कुराता उसे एकदम खींचता अपने बेहद करीब कर गया। मंजर कुछ यूँ था, मलाइका मुकम्मल तौर पर आरिस के ऊपर थी, जबकि आरिस ने उसकी कमर के गिर्द मजबूती से बाजू बांधे हुए थे। वो हड़बड़ा कर आरिस को देखने लगी। जब आरिस उसके चेहरे पर अपने लम्स छोड़ने लगा, प्लीज़ मुझे सोने दें, आप नहीं, प्लीज़ मुझे सोने दें, रात को आपने नहीं सोने दिया, अभी सुबह ही तो सोई हूँ। मलाइका घबराहट में तेज़ी से बोली, पर आरिस के मुस्कुरा कर उसकी जानिब देखने पर वो आंखें मींचती दांतों में अपनी ज़ुबान दबा गई। उसे अब अंदाज़ा हुआ था कि वो कितना गलत बोल चुकी है। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया था? आरिस मुकम्मल अनजान बनता उसकी गर्दन में मुंह देता उसकी खुशबू इनहेल करता बोला। आरिस, मलाइका उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते दांत कुचकाकर बोली। हुक्म जाने आरिस। आरिस ने उसके कान में सरगोशी की। मुझे सोना है, मलाइका बेबसी से बोली। तो सो जाओ, मैंने मना थोड़ी किया है, बस मुझे अपना काम करने दो, आरिस कहते साथ उस पर झुकने लगा। पर मलाइका की सुर्ख आंखों में नमी देख वो शराफत से पीछे हुआ। बाद में सो जाना, अभी उठो, शहरियार वेट कर रहा होगा। मैं उसके पास जा रहा हूँ, तुम भी फ्रेश होकर आ जाओ। आरिस मलाइका को नरमी से बेड पर लिटाता बोला। आरिस के दूर होने पर मलाइका अपना चेहरा कंफर्टर से ढांप गई। आरिस एक बार फिर कहकहा लगाकर हंस पड़ा। अब आप जाएंगे यहाँ से कि यूं ही मुंह फाड़ कर हंसते रहेंगे? मलाइका की खफकी से भरपूर आवाज़ कंफर्टर से सुनाई दी। ओके ओके, जा रहा हूँ, आरिस मुस्कुरा कर कहता वहाँ से बाहर निकला। इरादा तो उसका मलाइका को और तंग करने का था, पर वो भूल नहीं सकता था कि वो इस वक्त मिशन पर हैं। दरवाज़ा खुलकर बंद होने की आवाज़ पर मलाइका ने ज़रा सा चेहरा निकालकर बाहर का जायज़ा लिया। सद शुक्र के छिछोरा मेजर कमरे से जा चुका था। वो शुक्र का सांस लेती आंखें मूंद गई जब रात का एक एक मंजर किसी फिल्म की तरह उसके सामने चलने लगा। आरिस की जुनून खेजियाँ याद करके उसका चेहरा एकदम सुर्ख हो पड़ा। आरिस की पकड़ में नरमी थी। उसने मलाइका को कोई तकलीफ़ नहीं दी थी, बल्कि किसी मता की तरह नरमी से खुद में समोया था। कल रात उसका हर एक अमल मलाइका को अपने कीमती होने का एहसास दिलाता रहा था। वो अपना चेहरा हाथों में छुपा गई। आरिस ने सही कहा था, उसका लम्स, उसकी खुशबू मलाइका को अपने अंदर तक महसूस हो रही थी। मेजर आरिस का लम्स, उसकी खुशबू वो चाह कर भी ना मिटा सकती थी। हैरत की बात थी, इतना सब होने के बावजूद भी उसे मेजर आरिस से नफ़रत महसूस नहीं हो रही थी। वो उसे अपने रंग में रंगने में कामयाब हो चुका था। मेजर आरिस अपने प्यार की बारिश कैप्टन मलाइका पर बरसाता उसे अपना असीर कर गया था। हाँ, मेजर आरिस की मोहब्बत मलाइका के दिल को जीत चुकी थी। वो मुस्कुराकर उठती फ्रेश होने के लिए बढ़ी। मारिया बेगम को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, पर ईशा का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अभी हमज़ा मारिया बेगम को उनके रूम में छोड़कर अपने रूम में दाखिल हुआ था। हमज़ा ने नोटिफिकेशन ओपन किए। किसी अननोन नंबर से कुछ तस्वीर मौसूल हुई थीं। एक के बाद एक तस्वीर देखते हमज़ा की आंखें लम्हा ब लम्हा सुर्ख पड़ने लगीं, जबकि मोबाइल पर गिरफ्त बढ़ती ही चली गई। सना ज़ुबैर खान की बाहों में उसके बेहद करीब खड़ी थी। सना के हाथ ज़ुबैर के सीने पर थे, जबकि ज़ुबैर खान के हाथ सना की कमर के गिर्द बंधे हुए थे। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। हमज़ा का खून खोल कर रह गया। वो खामोशी से फ़ोन साइड टेबल पर रखता अपनी घड़ी उतारता चेंजिंग रूम की जानिब बढ़ गया। कुछ देर बाद सना अंदर दाखिल हुई, जब वो लैपटॉप पर लगा ऑफिस का काम करने में मसरूफ़ था। हमज़ा ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। सना हमज़ा के देखने पर मुस्कुराई। हमज़ा, आपने खाना नहीं खाना? सना उसके पास आते नरमी से बोली। नहीं। हमज़ा यकलफ्ज़ी जवाब देकर फिर लैपटॉप के जानिब मतवज्जा हो गया। चलें ठीक है, मैं फिर आपको चाय बना देती हूँ। सना मुस्कुराकर बाहर की जानिब बढ़ने लगी। सुनो, हमज़ा ने बाहर जाती सना को पुकारा। जी। सना के चेहरे पर मध्यम से मुस्कुराहट थी। उसके चेहरे पर मध्यम से मुस्कुराहट और उसका इतना नरम लहजा देख हमज़ा चिढ़ कर रह गया। अच्छा, अस्पताल में मामा से मिलने कोई आया था? हमज़ा कड़े तेवरों से बोला। नहीं, आज तो कोई भी नहीं आया। सना ने नफ़ी में सर हिलाया। ओके, तुम जाओ। हमज़ा सना को देखते गोया हुआ। सना के जाते साथ ही हमज़ा ने मोबाइल पकड़कर तस्वीरें किसी को सेंड की। तकरीबन 10 मिनट बाद ही इन तस्वीरों के असली होने की तस्दीक हो चुकी थी। आहान
میں کیا بکواس کر رہی ہوں، سمجھ نہیں آ رہی، لریب اب غصے سے بولی۔ وہ کب سے احان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ عیشا کو اس کے گھر بھیج دے، پر احان کان لپیٹے بیٹھا کافی پینے میں مصروف تھا۔ نہیں، میں اسے کہیں نہیں بھیجوں گا، احان سرد لہجے میں بولا۔ یار شہریار بہت پریشان ہے۔ ہاں اور تم سے اس میجر کی پریشانی نہیں دیکھی جا رہی۔ احان لریب کی بات کاٹ کر گویا ہوا۔ احان، لریب دانت کچکا کر بولی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ احان معنی خیز مسکراہٹ چہرے پر سجاتے بولا۔ احان کو مسکراتا دیکھ لریب کو آگ ہی لگ گئی تھی۔ دفع ہو جاؤ تم، عیشا کہاں ہے؟ لریب نے اٹھتے ہوئے سوال پوچھا۔ اوئے گلائمر، تمیز سے تمہاری بھابھی ہے، بار بار اس کا نام نہ لیا کرو، بھابھی کہا کرو، احان لریب کو چڑھاتا ہوا بولا۔ تمہاری بیوی سے پہلے وہ میرے میجر کی بہن ہے، تو تم اپنی چونچ ذرا بند ہی رکھو، آیا بڑا بھابھی ہے تمہاری۔ لریب اس کی نقل اتارتی ہوئی بولتی ہوئی اوپر کی جانب بڑھی۔ میرے روم میں ہے تمہارے میجر کی بہن، احان تمہارے پر زور دیتا قہقہہ لگاتا بولا، جب لریب نے راہداری سے گزرتے ٹیبل پر رکھے واز کو اٹھا کر پوری قوت سے احان کا نشانہ لیا، اور اگلے ہی لمحے اڑتا ہوا واز احان کی طرف آیا، جسے وہ بڑی مہارت سے کیچ کرتا اپنے سامنے رکھے ٹیبل پر رکھ گیا۔ حلال کے پیسے ہیں میرے، خون پسینہ ایک کر کے کمائی کرتا ہوں، یہاں تم میری کمائی ویسٹ کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ احان نے ہانک لگائی جب لریب اپنی مسکراہٹ دباتی اس کے روم میں داخل ہوئی۔ وہ دونوں اس وقت کہیں سے بھی ڈارک اور ٹاکسک کلائمر سائلنٹ اسٹارم کے لیڈر نہیں لگ رہے تھے۔ اگر کوئی انہیں یوں ہنستا ہوا دیکھ لیتا تو یقیناً صدمے سے ہی اللہ کو پیارا ہو جاتا۔